رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزو، اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں، اور آج ہم پرانے عہد نامے کے مطالعے میں یسایہ کی کتاب کے 9ویں باب کی 8ویں آیت سے مطالعے کا آغاز کریں گے، پھر اس کے 10ویں باب کی طرف جائیں گے۔ خدا نے چاہا تو آج ہم 9ویں باب کے دوسرے حصے کا اور پورے 10ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ گزشتہ قسط میں ہم نے مسیح اور مسیح کی آمد کی بات سے اختتام کیا۔ ہم نے اس آیت پر بات کی کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا نام عجیب ہے، سو وہ اپنی فطرت میں عجیب ہے کیونکہ وہ بیک وقت خدا اور انسان دونوں ہے، اور وہ مشیر ہے کیونکہ اس نے بے حد پیچیدہ مسئلے کو اپنی حکمت سے حل کر دکھایا۔ وہی ہے جو مشورہ دیتا ہے اور کوئی اسے مشورہ دینے والا نہیں، اور وہ حل اس کی صلیبی موت ہے۔ وہ فطرت میں عجیب ہے اور اپنے کام میں مشیر ہے، اور اس کی قیامت میں وہ خدائے قادر ہے، اور چونکہ وہ ابدی اور مسلسل ہے، وہ ابدیت کا باپ کہلاتا ہے۔ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے کیونکہ وہ 1000 سالہ بادشاہی میں اس خطے میں سلامتی کو لائے گا۔ یہ ہمارا محبوب، ہمارا نجات دہندہ اور خداوند یسوع مسیح ہے، جس کا جلال بے انتہا ہے، اور اس کے آنے والے جلال اور اس کی سلطنت کا کوئی آخر نہ ہوگا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ تک رہے گا۔ اور آج ہم غضب کے حوالے سے 9ویں باب کے دوسرے حصے پر بات کریں گے، خداوند کا غضب اور خداوند کی عدالت، جبکہ اس نے ایک بخشش عطا کی۔ اب غضب کی باری ہے، اور یہ غضب کس پر گرے گا اور کیوں، یہ ہم آج کی قسط میں جانیں گے۔ لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، اس سے پہلے کہ ہم 9ویں باب کی 8ویں آیت سے آغاز کریں، میں ایک خط پڑھنا چاہوں گا جو ہمیں ناظرین میں سے کسی کی جانب سے موصول ہوا، اور اس خط کا آغاز جو ہے وہ صبح بخیر سے کیا گیا، اور ہمیں لکھا ہے شیعہ نے، جن کا تعلق عراق سے ہے۔ کہتی ہے، مجھے آپ کا پروگرام بائبلی مطالعہ بے حد پسند ہے، میرا تمام گھرانہ اس کا منتظر رہتا ہے، اور ہم بڑے اشتیاق سے بائبل مقدس کی مقدس باتوں کو اور تفاسیر کو سنتے ہیں، اور یہ ایک انسان کی روحانی غذا ہے، اور جو خدمت آپ کر رہے ہیں بہت ہی قیمتی ہے، خاص کر ہمارے عراق میں، چونکہ گرجا گھر ہمارے گھروں سے بہت دور ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس چھوٹی سی تحریر کو اپنے قیمتی پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اس کے لیے میں آپ کی مشکور و ممنون ہوں گی۔ شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس خط پر کچھ کہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ایسے علاقوں تک بھی پہنچا جہاں خادموں کے لیے پہنچنا مشکل تھا، کیونکہ خدا کا کلام قید نہیں کیا جا سکتا۔ پولس قید ہو سکتا ہے لیکن خدا کا کلام قید نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ پیاری بہن، ہم اس خط کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں کہ یہ پروگرام لوگوں تک پہنچتا ہے اور ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے تقویت کا باعث بنتا ہے، اور اس کے وسیلے بہت سے لوگ کلام کو جان پاتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ کلام آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو، اور آپ کے سارے گھرانے اور عراق کی سرزمین اور عرب کے تمام خطے اور ہر سننے والے پر اثر کرے۔ کلام ہر ایک کے نزدیک ہے اور ہر ایک کو حکمت بخشنے کی قوت رکھتا ہے۔ ہمارے پروگرام میں آپ جیسی عزیز بہن کا خیر مقدم ہے۔ بھائی یوسف، آئیے چلتے ہیں 9ویں باب کی طرف، جس کی شروعات 1 تا 7 آیات کی بخشش سے ہوتی ہے۔ 8ویں آیت سے وہ غضب کی بات کرنے لگا۔ مجھے 8ویں آیت کے اس غضب کی وجوہات کے متعلق بتائیں۔ دراصل غصے کے 4 اسباب ہیں، ان میں سے 3 تو 9ویں آیت میں ہی مل جاتے ہیں، اور چوتھا ہمیں 10ویں آیت کے آغاز میں ملتا ہے۔ اور پہلا سبب جو 9ویں آیت میں ہے، 8 تا 12 آیات میں بیان کیا گیا ہے، ہم اسے غرور کا عنوان دے سکتے ہیں۔ خدا کو غرور سے نفرت ہے اور وہ مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور غضب کا دوسرا سبب خطا ہے، جو کہ آیت 13 تا 17 میں نظر آتا ہے۔ مثلاً وہ 16ویں آیت میں کہتا ہے کہ کیونکہ جو ان لوگوں کے پیشوا ہیں وہ ان سے خطا کاری کرواتے ہیں اور ان کے پیروں نگلے جائیں گے۔ اور افسوس کہ انسان تب خطا کرتا ہے جب وہ خدا اور اس کے کلام سے دور ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ شرارت ہے،
جو 18ویں آیت سے باب کے آخر تک بیان کی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کیونکہ شرارت آگ کی طرح جلتی ہے، اور شرارت تب ہوتی ہے جب انسان خدا سے دور ہوتا ہے، اور ویسے لفظ شرارت کا مطلب بے دینی بھی ہو سکتا ہے، مطلب یعنی کہ جب کوئی خدا جب کو کسی کوئی حساب میں نہ خدا لائے۔ کو حساب میں نہ لائے۔ یہ چوتھی وجہ ہے۔ صحیح۔ اور ظلم جس کا 10ویں باب کی پہلی 4 آیات میں واضح طور پر کیا گیا، لکھا ہے ان پر افسوس جو بے انصافی سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ خداوند ظلم کرنے والوں کو سزا دے گا جو رشوت خوری یا طرفداری یا تعصب پرستی کے سبب سے ظلم کرتے یا اقلیت کو پامال کرتے ہیں، اور وہ سب جو انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے ان سب کو خداوند سزا دے گا، کیونکہ خداوند عادل ہے اور وہ عدل سے محبت رکھتا ہے۔ اس نے غضب کی پہلی وجہ پر بات چیت کی جو کہ تکبر ہے۔ 8ویں آیت میں خداوند نے یعقوب کے پاس پیغام بھیجا اور وہ اسرائیل پر نازل ہوا، اور سب لوگ معلوم کریں گے، یعنی بنی افراہیم اور اہل سامریہ، جو تکبر اور سخت دلی سے کہتے ہیں کہ اینٹیں گر گئیں اور ہم تراشے ہوئے پتھروں کی عمارت بنائیں گے، گولر کے درخت کاٹے گئے پر ہم دیوار لگائیں گے۔ اس لیے خداوند رزین کے مخالف گروہوں کو ان پر چڑھا لائے گا اور ان کے دشمنوں کو خود مسلح کرے گا۔ آگے ایرامی ہوں گے اور پیچھے فلسطی، اور وہ منہ پسار کر اسرائیل کو نگل جائیں گے۔ باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے۔ آپ ان الفاظ میں کیا دیکھتے ہیں بھائی یوسف؟ میں دیکھنا چاہوں گا کہ پولس نے عبرانیوں کے 12ویں باب میں کہا کہ آئے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے تکبر اور سخت دلی سے کہا کہ اینٹیں گرائیں گے اور ہم تراشے ہوئے پتھروں کی عمارت بنائیں گے۔ انہوں نے کہا جو کچھ چھین لیا گیا ہم اس سے بہتر بنائیں گے، گولہر کے درخت کاٹیں گے اور ہم دیودار لگائیں گے۔ انہوں نے خداوند کی تنبیہ کو اسے غیرت دلائی۔ حقیر جانا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسے بہتر بنا لیں گے جو کچھ چھین لیا گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے اس نے اس بات کو یہاں 4 مرتبہ دہرایا، باوجود اس کے کہ اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے۔ کس نے جرأت کر کے اس کا سامنا کیا اور برومند ہوا؟ انہوں نے للکارا، پر خدا سے کیا مقابلہ؟ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے۔ 13ویں آیت میں اس نے ایک دوسری وجہ بتائی، وہ کہتا ہے تو بھی لوگ اپنے مارنے والے کی طرف نہ پھرے اور رب الافواج کے طالب نہ ہوئے۔ اس لیے خداوند اسرائیل کے سر اور دم اور خاص و عام کو ایک ہی دن میں کاٹ ڈالے گا۔ بزرگ اور عزت دار آدمی سر ہے، اور جو نبی جھوٹی باتیں سکھاتا ہے وہی دم ہے، کیونکہ جو ان لوگوں کے پیشوا ہیں ان سے خطا کاری کراتے ہیں اور ان کے پیروں نگلے جائیں گے۔ پس خداوند ان کے جوانوں سے خوشنود نہ ہوگا اور ان کے یتیموں اور ان کی بیواؤں پر کبھی رحم نہ کرے گا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک بے دین اور بد کردار ہے، اور ہر ایک منہ حماقت اگلتا ہے، باوجود اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے۔ جس کی سبب سے وہ خطا کرتے ہیں اس کے متعلق ہمیں بتائیے۔ اس نے 13ویں آیت میں ایک عجیب بات کہی کہ تو بھی لوگ اپنے مارنے والے کی طرف نہ پھرے، اور اس سے مجھے پہلے باب کی 5ویں آیت یاد آتی ہے، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ سو جب خدا مارتا اور سزا دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جسے وہ مارتا ہے اس کے پاس لوٹ آئیں، لیکن افسوس کہ خدا جب مارتا ہے وہ اور بغاوت کرتے ہیں تو بھی لوگ اپنے مارنے والے کی طرف نہ پھرے اور رب الفاج کے طالب نہ ہوئے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خداوند اسرائیل کے دم اور سر کو کاٹ ڈالے گا۔ بلند ترین سے لے کر پست ترین طبقے کے لوگوں تک، خاص و عام، جیسے کہ کھجور کی ڈالی بہت بلند و بالا اور نرسل بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ خداوند کسی کو قائم نہ رکھے گا، کیونکہ بزرگ اور عزت دار آدمی سر ہے، اور جو بھی جھوٹی باتیں سیکھتا ہے وہ دم ہے۔ اس سے ہمیں مستقبل کے جھوٹے نبی کا اشارہ ملتا ہے، جیسا کہ ہم مکاشفہ کے 12ویں باب میں اژدہا کے متعلق پڑھتے ہیں کہ اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ ڈالے، اور کچھ لوگ اس اژدہا کی دم میں جھوٹے نبی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ نبی جو جھوٹی تعلیم دیتا ہے وہ دم ہے۔ صحیح۔ یہاں وہ خاص قسم کے پیشواؤں کی بابت کہتا ہے کہ جو ان لوگوں کے پیشوا ہیں ان سے خطا کاری کراتے ہیں۔ وہ پیشوا جو لوگوں سے خطا کراتے ہیں، کلام میں اس پیشوا کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو خدا کے کلام کو بیان کرتا ہے؟ مثلاً اس نے یرمیہ کی کتاب میں کہا، لیکن اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے تو میری باتیں میرے لوگوں کو سناتے۔ میں دیکھتا ہوں کہ پیشوا ستاروں کی مانند ہیں جو دنیا کی تاریکی میں بھٹکے اور الجھے ہوئوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ لیکن اس نے چند مسیحی پیشواؤں کے متعلق کہا
کہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں۔ اگر لوگوں کی پیشوائی کرنے والے ہی آوارہ گرد ہوں تو اندھے راہ دکھانے والے ہیں۔ ایک آوارہ گرد دوسرے آوارہ گرد کو راہ دکھاتا ہے اور وہ دونوں ہمیشہ تاریکی میں رہتے ہیں۔ ہر پیشوا سچا پیشوا نہیں ہے، بہت سے پیشوا لوگوں سے خطا کراتے ہیں۔ صحیح۔ پیشوا وہ ہے جو خدا کے کلام کی بات کرے، وہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے۔ خدا کے غضب کا سلسلہ بھائی یوسف۔ سلسلہ جاری ہے۔ جی، تیسری وجہ کے متعلق بھی ہمیں بتائیے 18ویں آیت سے۔ دراصل وہ بتاتا ہے کیونکہ شرارت، وہ ایسی حالت میں پہنچ گئی جہاں انہیں خداوند کی کچھ پرواہ نہ تھی، اور یہ شرارت آگ کی طرح جلتی ہے، اور اسی لیے ان کی سزا بھی ہولناک ہوگی۔ 19ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ رب الفاظ کے قہر سے یہ ملک جلایا گیا ہے، اور کوئی اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا، کوئی داہنی طرف سے چھینے گا پر بھوکا رہے گا، اور وہ بائیں طرف سے کھائے گا پر سیر نہ ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے بازو کا گوشت کھائے گا۔ منسی اور افرائیم کی خانہ جنگی، وہ ایک دوسرے کو کھائیں گے، اور یہ افسوسناک بات ہے جو کہ شرارت کے نتیجے میں ہوئی۔ مطلب یہ کبھی نہ بھولیں کہ بدی کی ایک سزا ہے۔ صحیح۔ بدی کی سزا ہے۔ باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے۔ تیسری بار بھائی یوسف وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ مطلب کیا یہ فیصلہ ظلم کرنے والوں کا ہے یا پھر خدا اس سارے معاملے پر غالب ہے؟ اول اور آخر خدا ہی غالب ہے، لیکن خداوند نے فرعون کے پاس موسیٰ کو بھیجا، اس نے انہیں آفت اور دکھ دیا، اس نے ایک ساتھ 10 آفات ان پر بھیجیں۔ خداوند نے ان پر ایک آفت نازل کی تاکہ انہیں توبہ کا موقع ملے، لیکن فرعون کی توبہ آفت تک رہی، آفت کے ساتھ توبہ بھی ختم ہو گئی، اور خداوند نے ان پر ایک اور آفت نازل کی، اور پھر ایک اور، یہاں تک کہ بادشاہ کا پلوٹا بیٹا، اور پھر بادشاہ ہلاک ہوا، اور 2 آفات کے درمیان 2 سے 3 دن کا وقفہ ہوتا، اور بادشاہ کا پلوٹا شہزادہ ہلاک ہوا، اور پھر فرعون خود بحر کلزم میں غرق ہوا۔ بھائی وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ آپ نے بتایا کہ 10ویں باب کی پہلی 4 آیات چوتھی وجہ کے متعلق بتاتی ہیں جو کہ ناانصافی ہے، اس کے متعلق بتائیے۔ جی، وہ کہتا ہے تاکہ مسکینوں کو عدالت سے محروم کرے اور جو میرے لوگوں میں محتاج ہیں ان کا حق چھین لے۔ اور ہم نے بہت مرتبہ یہ بات سنی، اور شاید آج بھی بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ غریب اور مسکین لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا۔ طرفداری اور تعصب پرستی کی بنیاد پر وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ ان کے پاس کامل ہتھیار ہے، وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں خدا کو حساب دینا ہے، اور خدا کو ناانصافی سے نفرت ہے، اور خدا راستی اور عدل کو سب مظلوموں کی خاطر عمل میں لاتا ہے۔ مظلوموں کی جگہ کھڑے ہو کر دکھیاروں اور لاچاروں پر ظلم کرنا، میں کہوں گا کہ ہولناک بات ہے، کیونکہ عموماً خدا دکھیاروں کے ساتھ ہے اور لاچاروں کے ساتھ بھی۔ صحیح، بیواؤں کا دفاع کرنے والا ہے اور یتیموں کا باپ ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ تم مطالبہ کے دن اور اس خرابی کے دن جو دور سے آئے گی کیا کرو گے؟ تم کمک کے لیے کس کے پاس دوڑو گے اور تم اپنی شوکت کہاں رکھ چھوڑو گے؟ ہم چاہیں گے کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ ان آیات کی وضاحت فرما دیجئے بھائی یوسف۔ دیکھیں، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خداوند کے 4 وجوہات ہیں، اور یہ چوتھی اور آخری وجہ ہے، اس لیے وہ سنجیدگی سے خبردار کرتا ہے۔ تم مطالبہ کے دن اور اس خرابی کے دن کیا کرو گے؟ مت بھولیں کہ آپ ایک روز خداوند کے حضور کھڑے ہوں گے جو سزا کا روز ہوگا۔ اور ہمیں یاد ہے کہ ماضی میں طوفان آیا، اور جو لوگ کشتی کے باہر تھے وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے، لیکن پانی نے ان کی چوٹیوں کو بھی ڈھانپ لیا، اور اسی لیے وہ ان سے کہتا ہے کہ تم کمک کے لیے کس کے پاس دوڑو گے جبکہ خداوند ان کے پیچھے ہے؟ تو وہ بچ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ اور ہم مکاشفہ کے 6 باب میں سب سے بڑا دعا یا اجتماع دیکھتے ہیں، لیکن جب دروازہ بند ہو گیا اور وہ پہاڑوں کے آگے دعا کر رہے تھے، وہ پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر آ پڑیں اور ہمیں اس کی نظر جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برا کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ اس کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا۔ اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ امید ہے کہ ناظرین میں سے اگر کوئی اب تک خدا کے ساتھ صلح میں قائم نہیں ہوا تو وہ تیسری آیت کو سنجیدگی سے لے گا۔ تم مطالبہ کے دن اور اس خرابی کے دن جو دور سے آئے گی کیا کرو گے؟ تم کمک کے لیے کس کے پاس دوڑو گے اور تم اپنی شوکت کہاں رکھ چھوڑو گے؟ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے کہوں گا کہ حاضرین کو کیمرے میں دیکھ کر پیغام دیجئے۔
اور انہیں بلائیے، ہمارے پاس اس کی ضمانت نہیں کہ ہمیں مطالعے کو جاری رکھنے کا موقع ملے گا یا پھر نہیں۔ شاید موقع نہ رہے اور غضب کا وقت آن پہنچے، پھر موقع نہ ہوگا۔ آپ ناظرین کو اس کی دعوت دیجیے۔ دیکھیں، یسایہ جیسی عظیم کتاب کی باتوں کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک ایسی کتاب جو خوشخبری سے بھری ہے، اور اس کا آغاز یوں ہے: اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند اور ارغوانی ہوں تو بھی ان کی مانند اجلے ہوں گے۔ اگر آپ نے اپنے دل کو سخت کیا اور خدا کے صبر سے فائدہ نہ اٹھایا، تو ایک ہولناک وقت آتا ہے جب آپ کے پاس بچنے کا راستہ نہ ہوگا، کیونکہ اس وقت مسیح دروازہ بند کر دے گا، بالکل اسی طرح سے جیسے طوفان کے دنوں میں خدا نے نوح کی کشتی کا دروازہ بند کر دیا۔ لوگ چیختے اور چلاتے ہوں گے اور نوح کو پکارتے ہوں گے، اور کوئی آ کر کہتا ہوگا میں تیرا چاچا ہوں، لیکن جب ایک بار خداوند نے کشتی کا دروازہ بند کر دیا تو کوئی امید باقی نہ رہی۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، کہیں دروازہ نہ بند ہو جائے۔ آپ کو قدم اٹھانا ہے، تم کمک کے لیے کس کے پاس دوڑو گے؟ تم مطالبہ کے دن کیا کرو گے؟ شکریہ بھائی یوسف۔ 10ویں باب کی 5ویں آیت سے ظلم کرنے والوں یعنی اسور کی عدالت کی جاتی ہے۔ ہم نے جانا کہ اسور اور وہ سب جو ظلم کرتے تھے خدا ہی کے ہاتھ کے اوزار تھے تاکہ عدالت کے کام کو انجام دیں، لیکن 5ویں آیت میں خدا نے اپنے لوگوں کی نہیں بلکہ ظالموں کی عدالت کی۔ آپ ہمیں اسور پر خدا کی عدالت کے متعلق بتائیں۔ خدا نے اسور کو عدالت کی خاطر استعمال کیا، اور اس کے بعد اس نے 2 قبیلوں کی عدالت کے لیے نبوکت نظر کو استعمال کیا، اور ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ بابل کی عدالت ہولناک ہے، کیونکہ وہاں پر تباہی برپا ہوئی۔ خدا لوگوں کو ہی لوگوں کو سزا دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور جو لوگ ان حدود کو پار کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خدا کے ہاتھ کے اوزار ہیں۔ تو اسور یعنی میرے ہاتھ کے قہر کے عصا پر افسوس جو لٹ اس کے ہاتھ میں ہے، میرے قہر کا ہتھیار ہے، میں اسے ایک ریاکار قوم میں بھیجوں گا، اور ان لوگوں کی محافظت میں جن لوگوں پر میرا قہر ہے میں اسے حکم قطن دوں گا، لیکن اس کا یہ خیال نہیں ہے۔ اس نے سوچا، اس نے لوگوں کو اپنی قوت سے مارا، اور وہ بھول گیا کہ خدا اسے استعمال کر رہا ہے، اور ایسا ہمیں انفرادی طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ہمیں سمئی بن جرا کا قصہ یاد ہے جس نے داؤد پر لعنت کی، اور داؤد نے اسے قبول کیا، اور ابیشائی نے اس سے کہا کہ جو لعنت کر رہا ہے، خداوند نے اس سے کہا کہ داؤد پر لعنت کر، میں حاضر ہوں کیونکہ مجھ سے خطا ہوئی۔ داؤد نے سمجھا، خود کو پیش کیا اور حلیم بنا۔ پر سمئی بن جرا کا کیا ہوا؟ اس کا انجام ہولناک ہوا، کیونکہ داؤد نے سلیمان کو مرتے ہوئے یہ کہا کہ اس نے اس پر بڑی لعنت کی، اور اس نے اپنا دفاع نہ کیا، کیونکہ ایسا اس کی مصیبت اور اس کی حلیمی کے دنوں میں ہوا۔ تو اپنی حکمت سے کام لینا اور اس کے سفید سر کو قبر میں سلامتی سے اترنے نہ دینا، اور بے شک وہ چین کی موت نہ مرا۔ اور جب خدا کسی قوم یا پھر کسی شخص کو اپنے لوگوں یا مقدسوں کو تعذیب کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے تو اسے علم ہونا چاہیے کہ وہ فقط وسیلہ ہے، اور اسے حدود سے تجاوز نہیں کرنا، اور اگر وہ بھول چکا ہے تو خدا اسے یاد دلانے کی صلاحیت اور قوت رکھتا ہے۔ صحیح۔ خداوند نے اسور کی عدالت کی جسے اس نے عدالت کے لیے استعمال کیا، کیونکہ ان کو لگا کہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی قوم کے دم پر کیا۔ بھائی یوسف، 20ویں آیت سے بقیے کی بات کی گئی، اور اس وقت یوں ہوگا کہ وہ جو بنی اسرائیل میں باقی رہ جائیں گے اور یعقوب کے گھرانے میں بچ رہیں گے، اس پر جس نے ان کو مارا پھر تکیہ نہ کریں گے، بلکہ خداوند اسرائیل کے قدوس پر سچے دل سے توکل کریں گے۔ ایک بقیہ یعنی یعقوب کا بقیہ خدائے قادر کی طرف پھرے گا، کیونکہ اے اسرائیل، اگرچہ تیرے لوگ سمندر کی ریت کی مانند ہوں تو بھی صرف ان کا ایک بقیہ واپس آئے گا، اور بربادی پورے عدل سے مقرر ہو چکی ہے، کیونکہ خداوند رب الافواج مقررہ بربادی تمام روئے زمین پر ظاہر کرے گا۔ بقیہ کی طرف بات کی گئی بھائی یوسف۔ جی بھائی یوسف، آپ مجھے قوم کی اور اسور کی عدالت کے بعد اس بقیے کی متعلق بتائیں جسے بچا لیا گیا۔ خدا ہمیشہ ایک بقیے کو قائم رکھتا ہے، وجہ اس کا فضل کامل ہے۔ وہ عدالت کرتا اور راستی سے کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود خداوند اپنے بقیہ کو اپنے فضل کے وسیلے بچا لیتا ہے۔ مثلا جب ایلیا نے کہا کہ ایک میں ہی اکیلا بچ رہا ہوں، خدا نے اسے کہا نہیں ایلیا، ایک تو ہی اکیلا نہیں، تو بھی میں اسرائیل سے 7,000 اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا، یعنی وہ گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھکے۔ اور آج بھی فضل سے برگزیدہ ہونے والے ابھی کچھ باقی ہیں،
یہاں وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کا شمار سمندر کے کنارے کی مانی تھا اور یہی خدا کا ابراہیم سے وعدہ تھا، لیکن فقط ایک چھوٹا سا بقیہ ہی بچایا جائے گا۔ سو پالوس رسول نے اسی آیت کا حوالہ رومیو کے 9 باب کی 27ویں آیت میں واضح طور پر دیا کہ گو بنی اسرائیل کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہو تو بھی ان میں سے تھوڑے ہی بچیں گے۔ خداوند ہمیشہ ایک بقیہ بچاتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ حقدار ہیں۔ عدالت حق سے ہے لیکن بقیہ فضل سے ہے، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ فضل کے وسیلے ہم جیسے اور ترسوس کے ساؤل جیسے اور اس شریر قوم جیسے لوگوں کو قبول کر لیتا ہے، اور خداوند ہمیشہ ہم جیسے لوگوں کے لیے راہ نکال لیتا ہے۔ اور نو بھی خداوند کے فضل سے بچایا گیا اور خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔ صحیح، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم حاضرین سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ ہم نے سنا کہ خدا فضل کے وسیلے بقیے کو قائم رکھتا ہے، لیکن ہم خدا کی عدالت کو نہیں بھول سکتے۔ وہ 22ویں آیت میں کہتا ہے اور بربادی پورے عدل سے مقرر ہو چکی ہے۔ کیا خدا کا عدل اس کے فضل کے خلاف ہے؟ جی، کیا خدا کا عدل اس کے فضل کے خلاف ہے؟ خدا عدل کرتا ہے، خدا فضل سے بھرا ہے، اور جب وہ عدل کرتا ہے تو ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ بہت سے لوگ خدا کے مکر یا خدا کی ناانصافی سے ڈرتے ہیں، لیکن خدا ہرگز ناانصافی یا مکر کرنے والا نہیں۔ لیکن خدا کا عدل اور یہ معاملہ سمجھدار لوگوں کے لیے خوفناک ہے، کیونکہ اے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہے گا؟ اور اگر خدا مجھ میں کوئی غلطی تلاش کرنا چاہے تو کیا نہ ملے گی؟ ایک نہیں بلکہ کروڑوں ملیں گی۔ اگر وہ میری عدالت کرے تو راستی سے کرے گا، اگر وہ مجھے نجات دینا چاہے تو فضل سے نجات دے گا۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں جو آسمان پر جائیں ان میں کوئی کمال نہیں، اور جو جہنم میں جائیں گے ان کے پاس کوئی عذر نہیں۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف۔ ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں، اب مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ آج کی قسط میں خدا کے غضب کی 4 وجوہات کو جانا۔ جس سے پہلے بات ہوئی خدا کی بخشش ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ اس نے خدا ان کے غضب کے 4 اسباب پر بات کی، وہ کیا ہیں؟ جی، اس نے 9ویں آیت میں تکبر کی بات کی، اور اس نے 16ویں آیت میں لوگوں سے خطا کرانے کے متعلق بتایا۔ 18ویں آیت میں اس نے شرارت کے متعلق بتایا۔ اس نے 10ویں باب کی پہلی آیت میں ناانصافی کے متعلق بتایا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہم نے جانا کہ جب خداوند قوم کی عدالت کر چکا تو اس نے اسور کی عدالت کرنا شروع کیا، جسے خداوند نے قوم کی عدالت کی خاطر استعمال کیا۔ خداوند نے اسور کی عدالت کیوں کی؟ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس نے قوم کی عدالت کی خاطر اس کا استعمال کیا جیسا کہ وہ چاہتا تھا، لیکن اس کی حدود تھی جو انہوں نے پار کر دی، اس لیے ان کی عدالت کی گئی۔ انہوں نے حدود کو پار کیا اور سوچا کہ وہ یہ سب اپنی طاقت کے بلبوتے پر کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس سے خدا کو جلال نہ ملا اور اس کی بڑائی نہ ہوئی، بلکہ انہیں یہ لگا کہ معبودوں پر اور یہوہ پر اپنی قوت کے وسیلے غالب آ گئے ہیں۔ یہ خدا کی شان میں گستاخی تھی۔ اور میرا خیال ہے کہ آج بھی چند اختیار والے بالکل ایسا کر رہے ہیں کہ اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ خود کر رہے ہیں، بالکل نہ کہ خدا کی مدد سے۔ وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ خدا بھی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ہم نے جانا کہ اسور کی عدالت کے بعد کلام بقیے کا ذکر کرتا ہے۔ خداوند نے اپنے واسطے ایک بقیہ قائم رکھا۔ یہ خدا کی سوچ کے متعلق کیا بتاتا ہے؟ یہ ہمیں خدا کے فضل کے متعلق بتاتا ہے۔ جب خداوند عدالت کرتا ہے تو راستے سے عدالت کرتا ہے، لیکن وہ فضل والا ہے، ہمیشہ ایک بقیہ قائم رکھتا ہے۔ ہم میں سے جو کوئی بھی آسمان پر جاتا ہے نجات پاتا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف خدا کا فضل ہے۔ صحیح، نوح کے دنوں میں فضل کے وسیلے سے بقیے کو قائم رکھا گیا، اور زمانوں تک خداوند نے فضل کے وسیلے سے اپنے واسطے بقیہ قائم رکھا، اور اس بڑی مصیبت کے دوران خداوند اپنے فضل کے وسیلے سے اس بقیے کو قائم رکھے گا۔ کیا کہیں گے بھائی؟ زبردست۔ صحیح ہے؟ جی ہاں، کیا یہ انعام کے حقدار ہیں؟ جی بالکل۔ یقیناً سب سے بڑا انعام خداوند کے پاک کلام کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آنے والی قسط میں ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔